آپ کے سفر میں بہت ہی کام آئیں گے، مفید رہیں گے ہر مرحلے میں، اور خاص کر کے آپ کی عبادتوں میں۔ اب میں دوسرے ہمارے مولانا صاحب ہے، مولانا سلیم عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آ کے چند آپ کے خدمت میں کچھ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا کا نام ہے تو صلوات پڑھنا چاہیے، ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ یہ حج کا پروگرام ہے اور ہم لوگ یہاں پر حج کے مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ خداوند متعال اس طرح سے فرماتا ہے کہ عبدی اطیعنی اجعلک نفسی، اجعلک نفسی، کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے میرے جیسا بنا دوں گا۔ دیکھیے یعنی اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے میرے جیسا بنا دوں گا۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں حج کے لیے بلایا ہے۔ دیکھیے حج چند روز ہمیں کچھ احکام کو انجام دینا ہے اور بہت سختی اس میں ہے، یعنی اس نے بہت سی چیزیں ان چند دنوں میں ہم پر حرام کر دیا ہے۔ ایک پریکٹس ہے جو خداوند متعال ہمیں کروا رہا ہے۔ خداوند متعال ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ دن پوری طرح سے اس کے بندے بن کر رہے، اور یہ کچھ دن کا اثر پوری زندگی ہم اس پہ باقی رہے۔ یہ کچھ دن اگر ہم اس طرح سے اللہ کی بندگی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر پوری زندگی اس کی اطاعت میں گزارے، تو خداوند متعال کہتا ہے کہ اے بندے میں تجھے میری طرح بنا دوں گا۔ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ خدا کی طرح بن جائے، اہل بیت اطہار کی طرح بن جائے، پاک و پاکیزہ ہماری زندگی گزرے، چین سکون اور اطمینان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، تو ہمیں خدا کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یعنی صرف ایک ہی راستہ ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت۔ یعنی اگر اللہ نے کہا کہ رسول خدا کو اس کا نبی مانے اور خاتم المرسلین، تو ہمیں اس کی اطاعت کرنا پڑے گا اور اسے کہنا پڑے گا چش، یعنی جی جو آپ کہتے۔ اس کے بعد اگر خداوند متعال کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام تمہارے امام ہیں، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ایک صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ یہ آپ کے امام ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا جی جیسے آپ کہے۔ اور خود پھر جب امام زمانہ کہے کہ میری غیبت میں مجتہدین آپ پر حجت ہے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے کوئی رائٹس نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں، میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں غیر معصوم کی بات کو مانوں۔ تو جب میرا نفس بیچ میں آتا ہے تو اب میں خدا کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہوں، اور جتنا میں خدا کی اطاعت سے ہٹوں گا اتنا ہی میں اس کمال سے دور ہوتا ہوں، اتنا ہی میں
امام زمانہ سے دور ہوتا ہوں، اتنا ہی اہل بیت اطہار سے دور ہوتا ہوں، اتنا ہی میں نور سے دور ہوتا ہوں، اتنا ہی میں جنت سے دور ہوتا ہوں، اور اتنا ہی میں شیطان سے نزدیک ہوتا ہوں۔ بس اپنے نفس کی بات کو نہ مانیں بلکہ اللہ کی بات کو مانیں۔ دیکھیے قصہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 ایئرز بیک، 100 سال پہلے، مشہد کے نزدیک گاؤں میں ایک آفت آتی ہے، ٹڈیوں کی آفت۔ ٹڈیاں آپ کو پتہ ہے جو کھیت میں آتی ہے اور کھیت کو کھا لیتی ہے۔ تو یہ جب مشہد میں آنے لگتی ہے تو ایک دیندار کسان ہوتا ہے، وہ آتا ہے اس زمانے کے بہت بڑے عالم آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے پاس، آ کر ان سے کہتا ہے کہ یہ ٹڈیوں کی آفت ہمارے کھیتوں میں آ رہی ہے، تو آپ پلیز ہماری کچھ مدد کریں۔ تو آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ کیونکہ تم فقراؤں کا، غریبوں کا حق کھا لیتے ہو اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، اسی لیے یہ ٹڈیاں آتی ہے اور تمہاری فصلیں کھا جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح، ابھی فی الحال مجھے ایک سولوشن بتائے کہ میں کیا کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ وعدہ کریں کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے، جو بھی اللہ کا حق آپ پر ہے وہ تم ادا کرو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ حق جو غریبوں کا رہے گا وہ میں ادا کروں گا۔ تو اب آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایک لیٹر، ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کر دیا، اسے کہا کہ یہ لے جا کر تم اپنے کھیت میں گاڑ دینا اور پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ وہ کسان کہتا ہے کہ میں گیا، 2 دن بعد میں دیکھا کہ ٹڈیوں کا حملہ ہوتا ہے، پورا آسمان بلیک ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ تو ساری ٹڈیاں آتی ہیں اور اس کے کھیت میں انٹر کرتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کھیت میں آتی ہے تو دل ہی دل میں کہتا ہے کہ میں لٹ گیا اور برباد ہو گیا، ساری فصلیں ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھتا ہے، تعجب ہوتا ہے اسے کہ جو ٹڈیاں آئی تھیں وہ صرف جو ایکسٹرا گھاس اور جو ایکسٹرا جھاڑ ہوتے ہیں صرف وہی کھاتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بندے نے کہا کہ اے پروردگار میں تیری اطاعت کروں گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا لشکر ہے۔ ہوا اللہ کا لشکر ہے، بارش اللہ کا لشکر ہے، اسی طرح سے جو ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا لشکر ہے، یہ شکر جو ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا لشکر ہے، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ اللہ کے لشکر میں سے ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے یہ لشکر ہماری مدد کرے گا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جان لے کہ اب یہی لشکر ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ لشکر ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ خداوند متعال جب حج کے لیے بلا رہا ہے ہم سب کو، تو ہمیں وہ پریکٹس کروانا ہے اپنے نفس کو کہ ہم کبھی کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ دیکھیے جب ہم حج میں جاتے ہیں تو ہم ایک مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، ایک گھاس کو بھی اکھاڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو جب ہم اتنی پریکٹس کریں گے واقعاً، اور جب لوٹ کر آئے گے اور اسی پریکٹس پر باقی رہے گے، خداوند متعال کہتا ہے کہ اے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے میرے جیسا بنا لوں گا۔ تو ہمیں اس زندگی میں ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے قرب اللہ، اللہ سے نزدیک ہونا، اہل بیت اطہار سے نزدیک ہونا، نور سے نزدیک ہونا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم حج پہ جائیں اور اس پریکٹس کو انجام دے، اور جب لوٹ کر آئے تو اب ہم پھر اللہ کے بندے بنے تاکہ ہم اس کا لشکر بن سکے، امام زمانہ کے لشکر کے سپاہیوں میں سے واقعی معنی میں ہو سکے۔ دیکھیے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ تمام الحج لقاء الامام، یعنی حج کے سارے ارکان اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم آخری میں امام سے ملاقات کر سکیں۔
دیکھیے پھر سے کہیں گے کہ بہت چھوٹے اسٹیٹمنٹس ہیں لیکن سمندر ہے ان اسٹیٹمنٹس میں کہ اس طرح سے حج کے ارکان کو بجا لائے تاکہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں. تمام الحج لقاء الامام، یعنی دیکھیے خداوند متعال ہمیں یہاں سے اتنی دور سے وہاں تک بلا رہا ہے. کچھ پتھروں کے اطراف ہمیں گھومنا ہے اور 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنا ہے، سعی کرنا ہے، اور مزدلفہ میں رکنا ہے، مینا میں رکنا ہے، قربانی کرنی ہے، شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں. ان سب کا مقصد کیا ہے کہ ہم امام سے ملاقات کریں. تمام الحج لقاء الامام. بس یہ یاد رہنا ہے ہر لمحہ وہاں پر کہ میں یہ سارے کام اور ارکان انجام دے رہا ہوں تاکہ میں امام سے مل جاؤں. اتنا پاک ہونا ہے، گناہوں سے اتنا پاک ہونا ہے کہ میں امام کو دیکھ سکوں. ہماری آنکھوں نے بہت سے گناہ انجام دیے ہیں اور ہماری زبانوں نے بہت سے گناہ انجام دیے ہیں، ہمارے کانوں نے بہت سے گناہ کو انجام دیے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم حج پہ جائیں خداوند متعال کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے کہ اے پروردگار ہم سے یہ گناہ انجانے میں ہو گئے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم پھر سے ان گناہوں کو انجام نہیں دیں گے. دیکھیے ایک مناجات ہے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. چوتھے امام کے کچھ مناجات ہیں جو 15 مناجات 15 بہت مشہور ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ان مناجات کو ہم پڑھا کریں. مناجات توابین، مناجات شاکین، اسی طرح سے یہ 15 مناجاتیں ہیں. اس میں سے ایک مناجات ہے مناجات شاکین، ایسے لوگوں کی مناجات جو شکوہ کرتے ہیں. کس سے شکوہ ہے، شکایت ہے کس چیز سے؟ اپنے نفس سے. خود اپنے نفس سے انسان خود اللہ کے سامنے شکوہ کرے. الہی اشکو الیک نفسا، اے پروردگار میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنے نفس کی. بالسوء امارہ، کہ یہ ہمیشہ مجھے دھکیلتا ہے، پش کرتا ہے گناہ کی طرف، اور مجھ سے چاہتا ہے کہ میں گناہ کو انجام دوں. وَإِلَيْكَ مُبَادِرًا، اور وہ صرف پش نہیں کرتا، دھکیلتا نہیں، وسوسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مجھے گناہ کے بیچ میں لے کے چلا جاتا ہے. ایگزامپل میں دیکھیے اس طرح سے کہ اگر ہم کسی کے یہاں مہمانی پہ جائیں اور اپنے ساتھ میں کوئی ایک بچہ لے کر جاتے ہیں، جب سفرے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ پپا مجھے یہ چاہیے، پھر بعد میں پپا مجھے وہ بھی چاہیے، پپا مجھے وہ بھی چاہیے. اور اس سے پہلے کہ تم اسے ایک چیز دو وہ اٹھتا ہے اور سفرے کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور سب اپنے ہاتھ سے لینا شروع کر دیتا ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی اسی طرح سے ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کو انجام دو، اس گناہ کو انجام دو، اور اس سے پہلے کہ ہم اسے سمجھائے کہ اگر میں گناہ کو انجام دوں گا تو میں اپنے زمانے کے امام سے دور ہو جاؤں گا، اگر میں گناہ کو انجام دوں گا تو میں نور سے دور ہو جاؤں گا، میں ظلمات کے نزدیک چلا جاؤں گا. اس سے پہلے کہ میں سمجھاؤں وہ نفس گناہ کو انجام دے چکا ہوتا ہے. تو ایسے نفس کی شکایت ہم جب اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو انسان کو چاہیے، چوتھے امام پھر آگے اس مناجات میں کہتے ہیں کہ یہ نفس، دیکھیں نفس کو سمجھا رہے کہ انسان کا نفس کس طرح سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نفس انسان کا ولع رکھتا ہے، یعنی بہت لالچی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک گناہ انجام دے دیا تو اس کا پیٹ بھر گیا، آپ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب سیکنڈ گناہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ انجام دینا ہے. جب انسان کا نفس اس طرح سے ہے تو انسان کو اب سٹینڈ کرنا ہوتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انسان کو سٹینڈ کرنا ہے. اور ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک دعا پڑھتا تھا، ایک جملہ ہے دعا کا، اللہم اقطع عنی کل شیء ینقطع عنی، کہ اے پروردگار ہر اس چیز کو مجھ سے جدا کر دے جو میرے اور تیرے بیچ میں آتی ہے، یعنی جو میرے اور خداوند متعال کے بیچ میں جو بھی چیز آتی ہے اسے جدا کر دے، کٹ کر دے اسے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد سے خداوند متعال نے میرے بہت سارے ریلیشنز اور رابطوں کو کٹ کر دیا.
ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے کہتا ہے کہ ہر انسان، آپ نے کہا تھا کہ ہر انسان کو جس طرح سے دو فرشتے ہوتے ہیں اسی طرح سے دو شیطان بھی ہوتے ہیں جو انہیں بھٹکاتے ہیں، تو کیا آپ کے اوپر بھی دو شیطان ہیں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بلا، جی ہاں، ولیکن الشیطان اسلم بیدی، لیکن میرا شیطان میرے سامنے تسلیم ہو چکا ہے، پوری طرح سے میرے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے، نفس ہمارے کنٹرول میں رہے۔ اور چوتھے امام بھی اس دعا میں یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہم۔ اور یہ جو حج پہ ہم جا رہے ہیں یہ اسی کی پریکٹس ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور یہ جو چند دن ہم وہاں پر حج کے ارکان اور اعمال انجام دیں گے اسے پوری زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ اس نفس کو ہم کنٹرول کر سکیں، اور جتنا ہم کنٹرول کریں گے اس نفس کو اتنا ہی ہم امام سے نزدیک ہوگے، اور اتنا ہی وہ جو کہا گیا ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، کہ پوری حج کچھ اور نہیں ہے بلکہ صرف امام سے ملنا ہے۔ اگر ہم واقعاً اس چیز کو محقق کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں پوری طرح سے۔ جتنا ہم نفس کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی ہم امام سے نزدیک رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں ہم لوگ کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دنیا میں اور آسمان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا لشکر ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں گے یہ پورے لشکر ہمارا ساتھ دے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی یہی پورا لشکر ہمیں گرا دے گا اور ہمیں توڑ دے گا۔ آج ایگزامپل دیتے ہیں کیونکہ مولانا نہیں آئے ہیں اس لیے تھوڑا کھینچ رہے ہیں اسے، سوری۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے ابھی جو وار ہو رہا تھا سیریا میں اور عراق میں، جہاں پر داعش آ چکی تھی اندر، اور داعش کو پوری طرح سے یو ایس کا سپورٹ تھا، یعنی آپ سب کو پتہ ہے، اور یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ داعش کو یو ایس نے کریٹ کیا ہے، اور داعش کو یو ایس کا سپورٹ تھا۔ کس طرح سے سپورٹ تھا؟ پورے ویپنز، ایڈوانسڈ ویپنز داعش کو یو ایس نے سپلائی کیے تھے، پورا سیٹلائٹ سے بیک اپ تھا، یعنی انہیں پہلے سے پتہ رہتا تھا کہ کہاں سے اٹیک ہونے والا ہے، کتنے لوگ اٹیک کرنے والے ہیں، جو اٹیک کریں گے ان لوگوں کے پاس میں کون سے ویپنز رہیں گے۔ یہ ساری انفارمیشن یو ایس پہلے سے ہی داعش کو پرووائڈ کر دیا کرتا تھا، اور یو ایس خود کہتا ہے کہ اس نے $7 ٹریلین، 1 2 3 نہیں، $7 ٹریلین، ناٹ ملین، ناٹ بلین، ٹریلین، $7 ٹریلین۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ وی ہیو اسپینڈ $7 ٹریلین ان عراق اینڈ سیریا، یہ آپ ڈالیے، آپ کو بہت سارے اس کے اسپیچز ملیں گے جس میں وہ کلیئرلی آ کے پوری دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ہم نے $7 ٹریلین سیریا میں اور عراق میں انویسٹ کیے ہیں، اور اس کے رزلٹ میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جبکہ اس کے اپوزٹ میں پھر وہ حاج قاسم سلیمانی کا نام لیتا ہے کہ حاج قاسم سلیمانی نے صرف $7 ملین خرچ کیے، اور آج عراق میں اور سیریا میں حاج قاسم کا سکہ چلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیوں حاج قاسم کا سکہ چل رہا ہے اور کیوں یو ایس کا سکہ نہیں چل رہا؟ یو ایس کے پاس تو پورا پیسہ، ٹیکنالوجی، سارے کمیونیکیشن سیٹلائٹس، ساری چیزیں تھی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ سپر پاور ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ بس سپر پاور کیا ہے؟ یعنی ایک کوشچن ہے کہ یہ سپر پاور کیا ہے؟ کہ ایک نارمل بندہ، شہید قاسم سلیمانی، یہ جب جاتے ہیں تو دلوں پر راج کرتے ہیں، اور وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہی ہے اطیعونی عبدی،
اجعلک مثلی، کہ اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے میرے جیسا بنا دوں گا۔ دیکھیے پورے ایڈوانسڈ ویپنز کے اگینسٹ میں حاج قاسم جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ کیسے جیت رہے ہیں؟ کیونکہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ دنیا اور آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ کا لشکر ہے۔ دیکھیے یہی مثال یعنی ہم لوگوں کو سمجھنا ہے تو یہی مثال جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علی علیہ السلام کی غذا کیا تھی؟ ہم لوگ سب نے بچپن سے مجلسوں میں سنا کہ امام علی علیہ السلام کیا کھایا کرتے تھے؟ جو کی روٹی، سوکھی روٹی، وہ بھی۔ لیکن جب جاتے ہیں مرہب اور انتر کے اگینسٹ میں تو وہ جو مرہب تھے اور انتر تھے یہ لوگوں کے پاس میں اس زمانے کے سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھے، سب سے بہترین ویپنز تھے ان لوگوں کے پاس۔ لیکن کیوں امام علی علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹک پائے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام عبد محض خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں حج پہ بلایا ہے تاکہ ہم عبد محض خداوند متعال بن جائے۔ دیکھیں یعنی بہت امپورٹنٹ ہے یہ میسج کہ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی بندگی کو سیکھنا ہے۔ ان کچھ دنوں میں جو بھی اللہ کی بندگی سیکھ جائے گا وہ سپر پاور ہے۔ اب وہ تنہا ایک بندہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ چینج جس طرح سے آقا صاحب نے فرمایا کہ وہ تبدیلی لانا انسان میں، انسان اپنے اندر تبدیلی لائے اور سارے گناہوں کو چھوڑے اور اللہ کا بندہ بنے۔ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اب پوری دنیا اس کی بندی ہے، یعنی اس بندے کی پوری دنیا بندی ہے جو اللہ کا بندہ بن جائے، جو اپنے زمانے کے امام کا غلام بن جائے۔ اگر ہم واقعی معنی میں حج کو اس کے واقعی معنی میں انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے اور ابھی سے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور رات کے اندھیرے میں دعا کرنی ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر ایک بار کہے کہ ایکچولی ہم نہیں پلان کیے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی اسپیچ دے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ ایکسٹریملی سوری۔ لیکن دیکھیے خداوند متعال نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہے، بہت سی نعمتیں دی ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ رات کا اندھیرا، یہ بہت بڑی نعمت ہے یعنی واقعاً خداوند متعال کی طرف سے۔ اسی لیے خداوند متعال اپنے حبیب اور سب سے چہیتے بندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے ٹائم کے لیے تو بھی تم اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ دراصل وہ میسج ہم سب کو ہے کہ ہم سب رات کے اندھیرے میں تھوڑی دیر اٹھے، اللہ سے راز و نیاز کرے اور اس سے طلب کرے خداوند متعال سے کہ اے پروردگار تو ہمیں امام زمانہ کے ناصروں میں سے شمار کر، اے پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ دیکھیں یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہر مومن اسٹرانگ بنے، ہر مومن، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈرپوک رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں آؤ اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے مانگو۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی رات کو سوتا ہے اور سیدھا صبح میں اٹھتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے رات کے نعمت کا فائدہ نہیں حاصل کیا، یعنی ہم نے تمہیں رات جیسی نعمت دی تھی تم نے کیوں نہیں اس سے فائدہ حاصل کیا۔ بہترین موقع ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں 2 ٹائم ایسے ہے جیسے دودھ کے اوپر میں کریم ہوتی ہے، جس طرح سے دودھ پر کریم آتی ہے اور کریم میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اسے یعنی کھانا پسند کرتے ہیں ان کے
چوائس کی چیز ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ کریم کیا ہوتی ہے، اور جو سائنس وغیرہ میں ہوگے انہیں پتہ ہے کہ وہ کریم میں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ حائری شیرازی یہ کہتے ہیں کہ پورے 24 آورز میں دو ٹائم ایسے ہیں جو کریم کے طرح ہے۔ وہ دو ٹائم کون سے ہیں؟ ایک ہے سحر کا ٹائم، یعنی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، اور ایک ہے بین طلوعین، یعنی اذان سے لے کے سن رائز ہونے تک۔ یہ دو ٹائم ہیں، ان دو ٹائم سے مومن کو فائدہ حاصل کرنا ہے، اور ان دو ٹائم کا ہم سے سوال ہوگا آخرت میں کہ تم نے کتنا اس سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ اور آج آپ لوگوں نے سن لیا تو پھر اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ تو یاد رکھے کہ رات ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کرے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں حج کے لیے بلایا، اتنی بڑی عبادت کے لیے ہمیں سلیکٹ کیا۔ بہت سے لوگوں کے پاس میں پیسہ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس میں ٹائم ہے، بہت سے لوگوں کے پاس میں صحت و سلامتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جا پائے۔ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا، یہ اس کا احسان ہے ہم پر۔ اس کا اللہ کے سامنے جائے اور شکریہ ادا کرے، اس کے بعد کہے کہ بے شک تو نے ہمیں بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، تو جس کام کے لیے بلایا ہے پروردگار ہم سے وہ کام لے لے۔ دیکھیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ بہت چھوٹی دعا ہے، اگر آپ یاد کر لیں اسے کہ اللہم استعملنی لما خلقتنی لہو، اللہم استعملنی لما خلقتنی لہو، اے پروردگار مجھے اس چیز کے لیے یوز کر جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ دیکھیے بی بی فاطمہ زہرا کے جملے ہیں، اور یہ یعنی ویسٹ نہ ہو، اسے ہم حفظ کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، سلام علیکم۔ ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہم استعملنی لما خلقتنی لہو، اے پروردگار تو مجھے ہر اس کام کے لیے یوز کر جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت عظیم جملہ ہے یہ، کہ بی بی فاطمہ نے جب اس جملے کو پڑھا تو اس زمانے میں جب امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا تو صرف بی بی فاطمہ کھڑے ہوئے تھے، کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکا، کسی اور میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن بی بی فاطمہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا جبران اور اس کا یعنی جو اجر رہتا ہے وہ بھی بی بی فاطمہ کو ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بی بی فاطمہ امام علیہ السلام کے دفاع میں اور ڈیفنس میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ظالمین اور یہی برے لوگ آتے ہیں اور لکڑیاں لے کر بی بی فاطمہ کے گھر پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جب سٹینڈ کرنا ہوتا ہے خدا کے لیے تو پوری جان مال عزت اور آبرو کے ساتھ سٹینڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی اسی طرح سے جس طرح سے ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں کہ بِکَ نَفْسِی بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی وَنَفْسِی وَمَالِی وَإِرْضِی، یعنی اے امام حسین علیہ السلام میں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، میرے مال، میرا عزت، میری آبرو سب کچھ تم پر قربان ہو جائے، میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اور یہ صرف کہے نہیں، کر کے دکھائے، عملاً کر کے دکھائے، جس طرح سے بی بی فاطمہ نے کر کے دکھایا، اپنی جان تک دے دی امام علیہ السلام کو بچانے کے لیے، اسی طرح سے جس طرح سے حاج قاسم نے اپنی جان دے دی، اسی طرح سے جس طرح سے جو لوگ سیریا کو بچانے کے لیے گئے تھے انہوں نے اپنی جان تک دے دی، اسی طرح سے جس طرح سے عراق میں جب آیت اللہ سستانی نے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کا،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب آیت اللہ سیستانی نے حکم دیا کہ جو جوان ہے وہ اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے جائے، تو وہ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو مر جاؤں گا، میرے بعد کیا ہوگا. نہیں، کیونکہ امام نے اور نائب امام نے کہا ہے تو میں جاؤں گا. اور وہ لوگ گئے اور داعش کو کھدیڑ دیا. وہ داعش جو خود کو سپر پاور کہہ رہی تھی، وہ داعش جس نے پورے دنیا میں رعب و دبدبہ جما دیا تھا، جس سے یورپ تک کانپ رہا تھا. اور یورپ یعنی جب داعش آیا تو اس نے اپنا میپ بنایا کہ یہ ہمارا میپ ہے، گریٹر مڈل ایسٹ، جس میں یورپ بھی انہوں نے شامل کیا تھا. تو یورپ بھی لڑکھڑا رہا تھا کہ ہم نے تو سپورٹ کر دیا، ہم نے پیسہ دے دیا، لیکن اب یہی وہ پاگل کتوں کی طرح ہے جو ہمیں ہی آ کر کاٹ رہے ہیں. تو جو اتنا بڑا سپر پاور آج خود کو کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی اور یہ سب کنٹریز، یہ لوگ بھی ڈر رہے تھے. اسے کس نے پیچھے کیا؟ ایک بندہ ہے، آیت اللہ سیستانی، ایک بندہ. اور ایک بندہ، اس بندے کا بندہ حاج قاسم سلیمانی. یہ لوگوں نے جو اللہ کے بندے ہیں، یاد رکھے پھر ایک بار، یعنی اسی پوائنٹ پہ پلٹیں گے کہ اللہ کے بندے اگر بن جاتے ہیں تو پوری دنیا ہماری بندی بن جائے گی. اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم جب حج میں جائیں تو اللہ کے بندے بن جائے تاکہ پوری دنیا ہماری بندی بن جائے. اللہ کے بندہ بنے. اور کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں، اسی لیے رات کا یوز کرے اور اللہ سے رات کے اندھیرے میں دعا طلب کرے اور درخواست کرے کہ اہل بیت اطہار کے واسطے سے ہمیں اپنا بندہ بنا لے. یعنی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایک گناہ بھی انجام نہ دیں. ہم تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کریں گے کہ ایک گناہ بھی انجام دے دے. اگر گناہ انجام دے دیتا ہے بندہ، اتنا شرم اور اسے اتنی خجالت، یعنی فارسی میں کہے جاتے ہیں خجالت، یعنی اتنا شرمندہ ہوتا ہے خود اپنے نفس سے، تو اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے پروردگار تو مجھے جہنم میں جلا دے، لیکن تو اپنے آپ سے مجھے دور نہیں کرنا. میں جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہوں لیکن تجھ سے دور نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں جہنم میں تو جل سکتا ہوں لیکن تجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بس یہ جو اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے اور موقع دیا ہے، اس نے اپنے در پہ ہمیں بلایا ہے، تو ہم بھی پوری کوشش کریں کہ ہم اس کے بندے بن جائیں ان چند دنوں میں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور ہم نے خود پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری ہر دعا میں سب سے بڑی دعا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما اور ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اس پرچم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اٹھانے والوں میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار ہمارے ہاتھوں سے ظلم اور ظالمین کو نیست و نابود